السلام علیکم ناظرین، اپنے چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے آپ کے پسندیدہ ٹی وی ڈرامے بجو کے تازہ ترین اپڈیٹس کے بارے میں۔ کہانی میں اچھا خاصا ٹویسٹ آیا ہے، نئے کرداروں کی انٹری ہے اور اب آپ کے لیے کہانی نئے موڑ مڑتے ہوئے نظر آ رہی ہے، جسے آپ انجوائے بھی کریں گے اور یقینی طور پر آپ کو پہلے سے جو لطف اس ڈرامے میں آ رہا ہے اس میں وہ آپ کا لطف مزید دوبالا ہو جائے گا۔ چینل میں آنے والے نئے اور پرانے سب دوستوں کو ہم ایک مرتبہ پھر یاد دلاتے چلیں کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور گھنٹی کا بٹن ضرور دبا دیں، اور ویڈیو کو آخر تک دیکھنے کے بعد اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کریں۔ دوستوں، گھنٹی یا بیل آئیکن کو دبانے سے یہ ہوتا ہے کہ آپ تک ہمارے ڈرامہ اپڈیٹس کے نوٹیفیکیشن باقاعدگی سے اور بر وقت پہنچتے رہتے ہیں اور آپ کوئی بھی اہم اپڈیٹ مس نہیں کر پاتے۔ دوستو، ایک اور گزارش ہے کہ کمنٹ باکس میں اپنی رائے پسند ناپسند سے ہمیں ضرور آگاہ کیا کیجئے، تاکہ ہمیں پتہ چل سکے کہ آپ کو کیا چیز پسند آ رہی ہے اور کیا نہیں، اور اسی کے حساب سے ہم آپ کو اگلے اپڈیٹس پہنچاتے رہیں۔ یہ تو آپ کو معلوم ہے کہ ڈرامہ بجو اس وقت جو ہے وہ شہرت کی بلندیوں کی طرف جا رہا ہے، اور جیو ٹی وی کا یہ ڈرامہ اس وقت نہ صرف پاکستان میں بلکہ پاکستان سے باہر بھی بے حد پسند کیا جا رہا ہے، اسے پذیرائی مل رہی ہے، جس کی بنیادی وجہ اس کی شاندار کاسٹ ہے۔ جویریہ سعود سے لے کے سکینہ خان اور عریض احمد، ثنا عسکری، حشام خان، سمینہ احمد، عائشہ گل، شمائل خان، یاسر شورو اور سمیت جتنے بھی اس میں کردار ہیں، سب فنکار اپنے اپنے کرداروں کے ساتھ انصاف کر رہے ہیں، بڑی محنت کر رہے ہیں، اس لیے یہ ڈرامہ پسند کیا جا رہا ہے اور اس ڈرامے کی مقبولیت میں اور ریٹنگ میں تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے، جو اس بات کا ثبوت ہے کہ جو بھی کردار نگاری کی جا رہی ہے اسے بہت پسند کیا جا رہا ہے، سراہا جا رہا ہے اور سب فنکار اپنے کرداروں میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ اب کہانی میں نیا ٹوسٹ آ گیا ہے اور بشریٰ کے لیے جو لڑکا اس کے گھر تک پہنچ گیا ہے اسے دیکھنے کے لیے پسند کرتا ہوا، وہ اب بجو کو کھٹکنے لگا ہے۔ بجو کے پاس جب وہ سامنے آیا تو اسے بتایا بشریٰ نے کہ یہ تو میری دوست سمرا کا بھائی ہے، اور امی بھی اس کو جانتی ہیں، کیونکہ اماں اس کو اس لیے جانتی ہیں کہ اس کی والدہ جو ہیں وہ اماں کی بیسٹ فرینڈ ہیں اور انہوں نے کمیٹی بھی ڈالی ہوئی ہے۔ اتنے میں ماں بھی آ جاتی ہیں اور وہ بشریٰ کی باتیں سمجھ کے فوراً ہاں میں ہاں ملا دیتی ہیں، اور وہ لڑکا سکندر جو ہے وہ حیران ہو کے ان سب کی شکلیں دیکھ رہا ہوتا ہے، اور بشریٰ اسے کہتی ہے کہ چلیں بجو کسی وقت دیکھ بھی لیا کریں کیا بات کہاں کیا کرنی ہے۔ بہرحال ماں بھی اس کو سمجھاتی ہے، لیکن بجو بہت حیران رہ جاتی ہے کہ یہ کون سمرا ہے، کس کا بھائی ہے، کہاں سے آ گیا ہے، کون سی کمیٹی، وہ یہ حیران ہکا بکا رہ جاتی ہے۔ اور ماں اس کو سکندر کو کہتی ہے کہ آپ اندر آ جاؤ کمیٹی کے پیسے دینے کے لیے، تو اندر چلے جاتے ہیں اور وہ کہتا ہے ہاں 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 وہ سمرا بھائی کمیٹی یہ پیسے، تو یہ باتیں کر بڑبڑاتا ہوا وہ بھی ان کے ساتھ پیچھے کمرے میں اندر آ جاتا ہے۔ اب بجو سے رہا نہیں جاتا، بجو اندر آ کے بھی اس سے پوچھتی ہے کہ بشریٰ تم نے مجھے کون سی سمرا کا بھائی بتایا ہے، تمہاری تو کوئی سہیلی سمرا نام کی ہے ہی نہیں۔ تب ماں بیچ میں بولتی ہیں کہ تم جاؤ بجو اور جا کے چائے بناؤ اور جیسے میں کہہ رہی ہوں ویسے کروں۔ پہلے تو بجو کہتی ہے کہ نہیں اس کو بھیجیں نا، یہ بنا کے لائے چائے، لیکن اماں اس کو سختی سے کہتی ہیں کہ بجو تمہیں میں نے کہا ہے تم جاؤ چائے بنا کے لاؤ اور اچھی طرح پکا کے لانا، جس پر بجو کہتی ہے پکا کر تو میں ایسی لاؤں گی کہ آپ کو مزہ آ جائے گا۔ اب بجو جو ہے وہ دل ہی دل میں سوچ رہی ہے کہ یہ شاید بشریٰ کا رشتہ آ گیا ہے اور مجھے ماں بتا نہیں رہی، اور یہ لڑکا ہے کون۔ اب وہ اس کی ٹو میں لگ گئی ہے۔ اب ایک طرف یہ کہانی جو ہے وہ ٹوسٹ پکڑ کے یہاں تک آئی ہے کہ ایک نیا جو کریکٹر ہے وہ ان کے گھر تک آ گیا ہے بجو کے، اور بشریٰ جو ہے وہ اس کو جانتی ہے، یہ وہی لڑکا ہے جب وہ دردانہ کے پاس گئی تھی ملنے تو وہاں سے اس نے اسے ڈراپ کرنے کے لیے کہا تھا اس کی بہن نے۔ بہرحال ایک تو یہ کہانی چل رہی ہے آگے اور یہ ابھی آگے چلے گی، اور دوسری طرف ہم نے دیکھا کہ روہیل نے اپنی ماں کے اور بہنوں کے دباؤ میں آ کر اور پھر بھائی کے یہ کہنے پر کہ پولیس کے حوالے کر دوں گا، سچ اگل دیا اور بول دیا کہ ہاں میں نے زیورات چوری کیے تھے اور میں نے وہ زیورات چوری کر کے بیچ دیے ہیں، کیونکہ مجھے لوگوں کے پیسے دینے تھے اور میں نے زیورات بیچ کر جو پیسے آئے وہ سب لوگوں کو پیسے میں نے دے دیے ہیں جن جن کا پیسہ میں نے دینا تھا۔ اب یہ سن کر بہنیں بھی بہت
افسوس کا اظہار کرتی ہیں، پریشان ہو جاتی ہیں، ماں بھی بہت پریشان ہو جاتی ہے، بھائی کا تو بڑا برا حال ہے، وہ تو کہتا ہے کہ ماں اس کو پولیس کے حوالے کر دینا چاہیے کیونکہ یہ سدھرنے کا نام نہیں لے رہا، پہلے اس نے باہر چوری کی، اب گھر میں ڈاکہ ڈال دیا، اس میں اور کسی ڈاکو میں کیا فرق ہے؟ تو یہ اگر سدھرنا ہوتا تو سدھر چکا ہوتا، اب ہمارے پاس ایک عزت ہی تھی وہ بھی اس نے نیلام کر دی ہے، جب گھر والوں سے باہر بات نکلے گی، رشتہ داروں کو، دوستوں کو، محلے والوں کو پتہ چلے گا تو ہماری کیا عزت رہ جائے گی؟ اور اس کے بعد یہ کرے گا کیا؟ اس کے بعد یہ ہمیں مار دے گا، ہماری کڈنیاں بیچ دے گا، اور اس کے بعد ہمارے پاس بچا کیا ہے؟ لیکن یہ تو سدھرنے کا نام نہیں لے رہا۔ اب سہیل کی جو بیوی ہے نوین، جس کے زیورات چلے گئے ہیں، وہ بھی بہت شور مچاتی ہے اور روتی ہے اور کہتی ہے کہ میرا نقصان ہو گیا، میرے والد کی نشانی تھی یہ زیورات، سعودی عرب سے انہوں نے بنوا کے مجھے دیے تھے، اور بہرحال اس گھر میں میرے ساتھ یہی ہوتا ہے، پہلے پاسپورٹ کے ساتھ میرے یہ کیا، پھر میرے زیورات بھیج دیے، میرے جانے کے سارے راستے بند کر دیے، اب مجھے تو اس گھر میں دکھ ہی دکھ مل رہے ہیں۔ تو سہیل اسے کہتا ہے کہ آپ کو جتنے بھی گھر میں دکھ ملے ہیں میں ان سب کا مداوع کروں گا اور آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ آپ کے ساتھ انصاف ہوگا۔ اتنے میں اس کا بھائی بھی آ جاتا ہے، تو بیوی کہتی ہے اپنے بھائی سے کہیں کہ اپنی شکل میرے سامنے سے گم کر دے، لیکن روہیل وہاں پہ تقریر کرتا ہے کہ مجھے بھی بڑا افسوس ہے اور یہ مجھ سے بڑی نادانی ہو گئی ہے، لیکن آئندہ میں آپ لوگوں کو ایسا موقع نہیں دوں گا، بلکہ میں آپ کے ایک ایک پائی کا میں نقصان جو ہے وہ پورا کروں گا، چاہے مجھے اپنی کھال ہی کھنچوانی پڑے۔ لیکن اس کی بھابھی نوین کہتی ہے کہ یہ ساری باتوں سے اور افسوس کا اظہار کرنے سے، معافی مانگنے سے کچھ نہیں ہوتا، جو نقصان ہونا تھا ہو گیا، جو میرے دل سے گرنا تھا گر گئے، اب تم اپنی شکل گم کرو، تم نہیں جاتے تو میں ہی بغیر تو میں ہی چلی جاتی ہوں۔ وہ یہ کہہ کے وہاں سے چیختی چلاتی ہوئی چلی جاتی ہے، اور روہیل اپنے بھائی سہیل سے کہتا ہے کہ بھائی آپ تو میری بات سنیں، تو سہیل بھی اسے کہتا ہے کہ مر گیا تمہارا بھائی تمہارے لیے۔ اور بعد میں پھر دکھایا جاتا ہے کہ وہ بھائیوں کے درمیان ڈائلاگ ہوتا ہے اور سہیل کہتا ہے کہ تمہارا قصور نہیں ہے، میرا ہی قصور ہے کہ میں تمہیں اچھا انسان نہیں بنا سکا، میرا یہ خیال تھا کہ میں نے تمہیں حلال کھلایا ہے، حلال لقمے دیے ہیں، تم سدھر جاؤ گے اور غلط کام نہیں کرو گے، لیکن میں ہی غلط نکلا اور میں تمہیں کامیاب اور اچھا انسان بنانے میں ناکام ہو گیا، یہ میری ناکامی ہے۔ اب روہیل جو ہے وہ دکھایا جاتا ہے کہ وہ شرمندہ ہے اپنے کیے پہ، اپنی بہنوں کے سامنے بھی، اور بجو بھی کہتی ہے کہ اگر بات پولیس تک گئی تو مسئلہ بڑھ جائے گا، کل کو ہماری شادیاں بھی ہونی ہیں تو یہ کیسے ہمارے گھر میں پھر بدنامی ہو جائے گی، تو اسے پولیس کے حوالے مت کرو اور اسے آپس گھر کی بات ہے گھر میں ہی رہنے دو، جس کے بعد سہیل اس کو پولیس کے حوالے نہیں کرتا اور ایک موقع دے دیتا ہے۔ اب آنے والے مناظر میں ہم دیکھیں گے کہ سہیل اور روہیل جو ہیں ان کے آپس کے تو تعلقات خراب ہوئے ہیں، لیکن روہیل نوکری کرے گا اور وہ اب اچھے راستے پہ چلنے کی کوشش کرے گا تاکہ گھر میں جو اس کی وجہ سے نقصان ہوا ہے اس کا وہ ازالہ کر سکے۔ ادھر دردانہ کا اور جواد کا ولیمہ دکھایا گیا ہے کہ ان کے ولیمہ تھا، اور جواد جو ہے وہ پہلے تو کوئی جگہ دینے کے لیے تیار ہی نہیں ہے دردانہ کو اپنی زندگی میں، وہ پہلی بیوی شازیہ کو ہی اپنی زندگی کی سب سے پہلی اور آخری عورت مانتا ہے، اور اس کے بعد سے وہ بیوی کا پیار دینے کے لیے تو بالکل بھی تیار نہیں ہے دردانہ کو۔ اب دردانہ کی ساس کو پتہ چلتا ہے کہ یہ تو وارڈروب میں اپنے کپڑے بھی رکھنے کی اس کو اجازت نہیں ہے، شازیہ کے کپڑے بڑے ہوئے ہیں، بہرحال وہ ملازمت سے کہتی ہے کہ سارے کپڑے پرانے نکال دو اور بیگم صاحبہ کے کپڑے اٹیچی میں سے نکال کے وہاں پہ وارڈروب میں رکھ دو، تو یہ ایک اس کی زندگی میں بہتری آتی ہے۔ ولیمہ ہوتا ہے جس میں بشریٰ کو خصوصی دعوت پہ بلاتی ہے، وہ بشریٰ ماں جاتی ہے دعوت اٹینڈ کر کے آگے ماں کو بتاتی ہے کہ سب کچھ بہت اچھی طرح ہو گیا، لیکن بشریٰ کے پہنچنے سے پہلے صبا نے اپنے بہو کو دردانہ کو کہا تھا کہ بشریٰ اور اس کی والدہ کو ہم نے نہیں بلانا تھا، تم نے کیوں انوائٹ کر لیا؟ تو وہ کہتی ہے وہ ان کے علاوہ زندگی میں میرا اور کوئی ہے ہی نہیں، اور اس دفعہ بس آپ انہیں آنے کی اجازت دے دیں، اگلی دفعہ پھر وہ نہیں آئیں گے۔ تو وہ کہتی ہے ٹھیک ہے اس دفعہ بلا لو بشریٰ کو، لیکن آئندہ پھر یہ نہیں آئے، اور وہ یقین دہانی کرا دیتی ہے۔ ادھر جواد اب اپنی بیوی دردانہ سے تھوڑے تھوڑے قربت کا احساس پا رہا ہے، لیکن دردانہ کو یہی رنج ہے کہ میں جس طرح بنی سمری سب کے سامنے آئی ہوں، کاش اس میں میرے دل کے جذبات بھی شامل ہوتے اور میں ایک اچھی محبت پانے والی بیوی بن کر اس گھر میں رہتی، لیکن اس گھر کے جو مرد ہیں جواد، اس کو تو میری کوئی قدر ہی نہیں ہے، اور اس کی زندگی میں بس شازیہ ہی شازیہ ہے، اور مجھے تو وہ جگہ دینے کے لیے تیار ہی نہیں ہے، اس کا یہ مسئلہ چل رہا ہے۔ ادھر ان کے گھر میں ایک اور لڑکی بھی ہے جس کو بتاتی ہے کہ اس کی ماں صبا کہ جب میری ایک بیسٹ فرینڈ تھی سائمہ، اس کا بیٹا ہے یہ سکندر، اور سکندر جو ہے یہ سائمہ کی ڈیتھ ہو گئی تو سکندر میرے ساتھ آ گیا تھا، اور اسے میرے لیے جواد کی طرح ہی ہے اور بڑا ذمہ دار ہے، اور اس نے کافی ہمارا کام سنبھال لیا ہوا ہے، تو مجھے اس کی بڑی فکر رہتی ہے۔ تو وہ سکندر کے بارے میں پریشان بھی اپنے بیٹے سے کہتی بھی ہے کہ آج کل کر کیا رہا ہے، کسی لڑکی سے مل رہا ہے، جس پہ پھر اس کا بھائی اسے کہتا ہے کہ تم غلط راستے پہ چل رہے ہو، اور مجھے احساس تھا کہ تم جھوٹ نہیں بولو گے، میرا
اعتماد نہیں توڑو گے۔ اپنی ماں کے کہنے پر وہ بھائی کو کہتا ہے کہ بشریٰ سے نہ ملا کرو، تمہیں منع کیا تھا ماں نے۔ بھائی کہتا ہے کہ اگر آپ میرا ساتھ دیں گے تو مجھے آسانی ہو جائے گی، لیکن جواد کہتا ہے کہ ہاں میں تمہارا ساتھ دوں گا اگر تم امی کو کنونس کر لو، اگر تم امی کو کنونس کر لیتے ہو تو پھر میں تمہارا ساتھ دوں گا۔ تو وہاں پہ یہ ایک اور کہانی چل رہی ہے کہ سکندر اور بشریٰ کا معاملہ چل رہا ہے، جس میں صبا کو میل جول پسند نہیں ہے۔ اب یہ 3 کہانیاں ایک ساتھ چل رہی ہیں۔ جواد اور دردانہ کا ولیمہ بھی ہو گیا ہے اور ان کی زندگی جو ہے وہ بہتری کی طرف جاتی ہے یا نہیں، یہ ہم آنے والے مناظر میں دیکھیں گے۔ سکندر اور بشریٰ کا جو میل ملاپ ہے وہ صبا کو پسند نہیں ہے، تو کیا وہ آگے بڑھ پائے گی بات یا نہیں، اور بشریٰ اور سکندر کا جو ہے وہ ملنا جلنا وہ کیسے آگے بڑھتا ہے یہ دیکھنا ہے۔ اور بجو کا رشتہ کب آتا ہے، اور وہ ہر دفعہ یہی رونا چاہتی ہے کہ سب لڑکیوں کی شادی ہو گئی ہے کہ میری ہی نہیں ہوئی، کوئی کسی کو میرے بارے میں فکر نہیں ہے، کوئی میرے بارے میں سوچتا نہیں ہے۔ تو وہ ہر دور میں یہی شور مچاتی آئی ہے۔ اب دیکھتے ہیں آئندہ مناظر میں رائٹر اس کی کہانی کو کیا ٹویسٹ دیتا ہے۔ جو اپڈیٹس ہوں گے وہ پھر آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا، بہت شکریہ۔